السلام علیکم. واٹس اپ گائز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اٹس می زر خان اینڈ یو آر واچنگ زیڈ کے ولاگ. دس ویڈیو از اگین ویری امپورٹنٹ فار یو. یو کین سی دیٹ دس ویڈیو از ایکچولی دا پری ریکوزٹس آف دا لاسٹ ٹو ویڈیوز. مطلب آپ لوگوں نے, میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ڈگری کے بارے میں بتایا تھا کہ ویدر یو گو فار دا بیچلرز اور فار دا ماسٹرز. تو امید ہے آپ لوگوں نے ریسرچ کر کے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ آپ نے ماسٹرز کے لیے جانا ہے اور بیچلرز کے لیے جانا ہے. اور جو نیکسٹ میری ویڈیو تھی اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے کون سا کورس لینا ہے, کس کورس کی کیا اسکوپ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ یقیناً کورس کی جو ہے ریسرچ کر کے آپ لوگوں نے اپنے فیوچر کے لیے بیسٹ ہی چوز کیا ہوگا. تو اس ویڈیو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا اسٹیپس ہیں. تو 5 اسٹیپ ہیں, دیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. اچھا, پہلا اسٹیپ کیا ہے ہمارا؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ. سرچ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں, جس سے کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل پرووائڈر سرچ کرنا ہے آپ نے, کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے. مطلب کس یونیورسٹی میں جانا ہے کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل بیچلرس میں کے لیے جانا ہے, XYZ ڈگری کے لیے جانا ہے. اس ڈگری میں جانا ہے تو کون سا انسٹیٹیوٹ بیسٹ ہے, آپ نے یہ سرچ کرنا ہے. آپ لوگوں نے پھر یہ سرچ کرنا ہے کہ کون سے انسٹیٹیوٹ کی الومنائی پلیسمنٹ کتنی ہے اور کس انسٹیٹیوٹ کی کیا رینکنگ ہے, کیا ریپوٹیشن ہے, وہ سرچ کرنی ہے. اس کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کیسا ہے. انوائرمنٹ ان اے سینس کہ یوں کہہ لیں کہ اگین وہی پلیسمنٹ کیسی ہے یا انٹریکٹیو ایکسپیرینس لوگوں کا کیسا ہے, فیکلٹی کیسی ہے, یہ سب آپ چیزیں نے سرچ کرنا ہے. کورس کانٹینٹ کیسا ہے, یہ تمام چیزیں جب آپ جو ہے نا سرچ کریں گے, دین آپ لوگوں نے آپ کو ایٹ دا اینڈ میں جو آپ کو بیسٹ یونیورسٹی لگے, ایجوکیشن پرووائڈر لگے, وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. دین جو سیکنڈ اسٹیپ ہے نا, اس سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی ویب سائٹ کے تھرو بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں, یا آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, اور یا تو ایجوکیشن ایجنٹس ہوتے ہیں, مطلب یونیورسٹیز نے آل اراؤنڈ دا ورلڈ ڈفرینٹ کنٹریز کے ایک ایجنٹس متعین کیے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے لیے یہ ایجنٹ ہم اسٹوڈنٹس پاکستان سے لے کے آئے گا, یہ ایجنٹ ہے کہ وہ یہ ایجنٹ کے تھرو اس یونیورسٹی میں انڈیا سے اسٹوڈنٹس آئیں گے. تو یہ ان کی ایک ایجنٹس ہیں, ان کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہو, یا تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے 2 سے 3 چیزیں جو نا یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی دس یونیورسٹی. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا انگلش پروفیشنسی اکارڈنگ ٹو دا کورس ہونا چاہیے. کہ مطلب اگر ایک یونیورسٹی میں, اگر فار ایگزامپل میں نے کرٹن یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا, تو اس میں میرا MS کمپیوٹر سائنس تھا, اس میں جو IELTS کی منیمم ریکوائرمنٹ تھی وہ 6 تھی. تو آپ لوگوں نے یہ جا کے چیک کرنا ہے کہ جو آپ نے کورس سلیکٹ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اور اگر ویدر یو میچ یور ریکوائرمنٹ ود دا یونیورسٹی, تو دین آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے. یا پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا بینڈ کم ہے تو اور آلٹرنیٹیوس کیا ہیں. آلٹرنیٹیو ان اے سینس کہ جیسے میری یونیورسٹی تھی وہ لیٹر آف پروفیشنسی بھی مانگ رہی تھی کہ آپ یونیورسٹی کی طرف سے وہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. دین فاؤنڈیشن کورسز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں, انگلش فاؤنڈیشن کورسز. اور ایٹ دا اینڈ میں LA کورس ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں جو نا وہ یونیورسٹی اور وہاں آسٹریلیا خود وہاں جا کے کرتے ہیں لوگ. تو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ ویدر یور انگلش پروفیشنسی لیٹر میچ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ آف یور کورس اور ناٹ. تو دین آپ لوگوں نے اپلائی کرنا. اگر میچ کرتا ہے, میچ ہو گیا, دین آپ لوگوں نے اپلائی کرنا, ٹھیک ہے. وہی آپ کو میں نے بتایا, یا تو آپ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں یا ایجوکیشن ایجنٹ کے تھرو آپ کو سبمٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر جو یہ تو آپ کا جو ہے اپلائی کرنے کا ہے. مطلب اب اس میں اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید ڈاکیومنٹ, یہ تو آپ کی ایلیجبلٹی ہو گئی کہ منیمم اتنے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, اتنی پرسنٹیج والے, اتنے IELTS والے اپلائی کر. اب آپ کے ڈاکیومنٹس کون سے جائیں گے؟ مطلب آپ کے فار ایگزامپل پرسنل آپ کے ڈاکیومنٹس کون سے جائیں گے؟ پرسنل آپ کے ڈاکیومنٹ جائیں گے کہ پہلے آپ کا CNIC جائے گا جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے, اور دین اس کی ٹرو ٹرانسلیشن جائے گی. اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ کی آپ کی کاپی جائے گی, وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, پاسپورٹ کی کاپی جائے گی. دین اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے فادر کا NIC جائے گا اور ان کی ٹرو ٹرانسلیشن جائے گی.
یہ تو تھا آپ کے پرسنل ڈاکیومنٹس. اب آپ کے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس آئیں گے. جتنے آپ لوگوں کے مطلب آپ نے ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلرس کی ٹرانسکرپٹ تک کے جتنے ڈاکیومنٹس فرام دا اسٹارٹ ٹل دی اینڈ تک کے ہیں وہ آپ لوگوں نے اٹیسٹڈ سبمٹ کرنے ہیں آپ لوگوں. ٹھیک ہے. دین اگر آپ ماسٹرس کے لیے اگین جا رہے ہیں اور آپ کا بیچ میں گیپ ہے 2 to 3 ایئرس کا گیپ ہے تو آپ لوگوں نے ریلیونٹ ایکسپیرینس ساتھ اٹیچ کرنا ہے کہ یہ جو میرے 3 سال کا گیپ ہے آئی ایم ناٹ سٹنگ ایٹ مائی ہوم, آئی ایم ڈوئنگ جاب اوور دیئر ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ. یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے جمع کرا, یہ چیز سب اٹیچ کر کے آپ لوگوں نے سبمٹ کر دینی ہے. یہ تھا آپ کا سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے کہ جب مطلب پروسیس کا تھرڈ اسٹیپ ہے پروسیس. اٹ مینس کہ جب آپ کے ڈاکیومنٹ وہاں پہنچ گئے اب وہ ویریفیکیشن کریں گے. اب ویریفیکیشن کریں گے. ویریفیکیشن کرنے کے بعد عموماً جو بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا 2 to 3 ویک لگ جاتے ہیں کہ وہ اسیس کرتے ہیں کہ ویدر آل دا ڈاکیومنٹس آر ویریفائڈ اور ناٹ. اور دین دا جو ایز کمپیئر ٹو دا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ان کا جو ہے وہ بیچلر سے 2 to 3 ویک جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے ان کا. دین اب فورتھ اسٹیپ کیا آتا ہے کہ فورتھ اسٹیپ کیا ہوتا ہے جب آپ کی یہ چیزیں ویریفیکیشن ہو گئیں تو وہ آپ کو یونیورسٹی آفرز یعنی آفر لیٹر. اس آفر لیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دا یونیورسٹی الاٹڈ یو این اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اس پہ آپ کی کچھ پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اور آپ کی کلاسز کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کی کلاسز اورینٹیشن کلاس کب سے اسٹارٹ ہے, آپ کی فائنل کلاس کب سے اسٹارٹ ہے, پورا پروسیس اس میں بتایا ہوتا ہے. آپ کی فیس سیمسٹر میں کتنی ہے, آپ کی پوری 2 ایئر اینول فیس 2 ایئر کورس کی فیس کتنی ہے اور آپ کی ویزا فیس کتنی ہے اور آپ کا جو ہے میڈیکل الاؤنس کتنا ہے, جو اوورسیز ہیلتھ انشورنس پیکیج ہوتا ہے وہ کتنا ہے آپ کا, اور اس میں تمام چیزیں آپ لوگوں کی مینشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا یہ آتا ہے نا اس کے تھوڑی سی دنوں کے بعد آپ کو کیونکہ اس پہ فی مینشن ہوتی ہے تو آپ کو فی کا آپشن فی واؤچر جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کا. پاکستان میں تو جب میں نے اپنی فیس کٹن کے لیے جمع کی تھی تو وہ میں نے کی تھی فلائی وائر کے تھرو. یہ ایک تھرڈ پارٹی ٹول ہے جس میں میں نے اپنی فیس سبمٹ کی تھی, جس کے تھرو کی تھی. تو آئی ڈونٹ نو کہ انڈیا میں کیا پروسیس ہے اور ادر بنگلہ دیش اور شری لنکا میں کیا پروسیس ہے, بٹ یہ کہ فی جو ہے وہ آفر لیٹر کے آفر لیٹر کے بعد کی جاتی ہے. دین اس کے بعد جب آفر لیٹر کی فی جمع ہو جاتی ہے آفٹر 1 ویک آپ کی سی او ای آ جاتی ہے. وہ سی او ای کیا ہوتی ہے, کنفرمیشن آف انرولمنٹ ہو جاتی ہے کہ مطلب آپ لوگوں کا وہاں پر یونیورسٹی میں آپ ایک اسٹوڈنٹ انرولڈ ہو گئے ہیں. یہ آپ کا جو ہے نا سی او ای جب آ جاتی ہے دین آپ کا جو ہے وہ 5th اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے ویزا پروسیس کے لیے. پھر ویزا پروسیس کے لیے بھی پھر آپ لوگوں کی فردر ریکوائرمنٹس ہیں. پہلی تو ریکوائرمنٹ آپ کی کیا ہوتی ہے, سی او ای ہوتی ہے. دین اچھا ویزا بنانے کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ یو کین گو ڈائریکٹلی ٹو دا آسٹریلین ایمبیسی اور آپ جو ہے ڈاکیومنٹ وہاں سبمٹ کر کے تو آپ یو کین ڈیل ود ڈیل اوور دیئر. بٹ اف یو وانٹ ٹو اپلائی آن لائن فار این ای ویزا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ایمی اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک آسٹریلیا ایمبیسی کا, مطلب جہاں پر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ تمام اپنے ڈاکیومنٹ جتنے بھی ہیں, جیسا کہ پہلا ڈاکیومنٹ آپ کی بایومیٹرک آپ کی وہاں سبمٹ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. دین بایومیٹرک کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا جب میڈیکل ویریفیکیشن ہو جاتی ہے 1 آدھ دن بعد دین سیکنڈ اسٹیپ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے 2 دن بعد آ جاتی ہے. دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا یوں کر لیں کہ ویزا کی ریکوائرمنٹ ساری ہو جاتی ہیں. دین آپ کا پھر ویزا کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایکچولی 5 اسٹیپ ہیں آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ 5 اسٹیپ ہیں جو آپ لوگ فالو کرتے ہیں. دین جو ہوتا ہے 2 سے 3 دن بعد تک ویزا آپ کا آ جاتا ہے عموماً. تو یہ 5 اسٹیپ ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے. تو پاکستان کے یہ ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ انڈیا کے کیا اسٹیپس ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے تو سب کے لیے ہی ٹھیک ہوگا, سیم ہی ہوگا. سو آج کی ویڈیو یہ ختم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کوئی میں نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفارمیٹیو نالج شیئر کی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. اور اچھا اور اگر کوئی بھی اس میں جو ہے آپ لوگوں کو لگے کہ یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے سو یو کین آسک می ان کمنٹ سیکشن, I'll gonna direct respond you. So thank you so much. Please do not again do not forget to subscribe my channel and press that small icon bell button تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے میری تمام لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے.
اور یہ سلسلہ جاری ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اسٹے ٹیون.